حدیث مبارک موجود ہے کہ اس کے بعد 30 سال کے بعد کٹ کھنی بادشاہت قائم ہو جائے گی. اس کٹ کھنی بادشاہت کو جو قائم ہو جائے گی، آپ اسے بہت اچھے نام استعمال کریں، خلیفہ تھے وغیرہ وغیرہ، الگ بات، ہمیں کون روک سکتا ہے، آزادی. سیاست کو دین سے جوڑیں، مبارک ہو ہمیں. تو ان کا کہنا یہاں طنز ہے ایک، یعنی جو لوگ سیاست کو دین سے جوڑ دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو کہا جا رہا ہے پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنۃ، 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 سال علم کی جستجو میں خرچ کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل. اطلب العلم لو کان بالصین، علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جائے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. چین میں کون سا علم تھا؟ چونکہ ہمارے یہاں علم کی بھی تقسیم کر دی گئی، یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم. ورک آف گاڈ کو جاننے کی کوشش کرنا، اس علم میں تفریق کیسے ممکن ہے؟ یہاں عارف محمد خان صاحب اس کوٹ کر رہے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں جو ہے وہ چین جانا پڑے تو جاؤ. تو وہاں لفظ اگر استعمال کیا گیا ہے. اگر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں ضروری ہے جانا، بلکہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر تم کو بخار آئے تو یہ گولی لے لینا، اگر تمہیں سفر کرنا ہو تو اس طرح سے سفر کرنا، اگر تمہیں ٹرین پکڑنی ہو تو وہ ٹرین پکڑنا، وغیرہ وغیرہ. اگر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مسل ہوتی ہے، نہ کہ وہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ چین اور وہاں علم حاصل کرو. اور علم میں کون سا دین وہ فرما رہے ہیں کہ علم میں وہ کون سا دین تھا، ان کا مطلب ہے کہ وہاں سائنس کا علم تھا، دنیاوی علوم تھا، وہاں جاؤ تو وہ عبادت ہے. مکہ مکرمہ سے چین جو ہے وہ 6500 کلومیٹر دور ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر تمہیں اتنی دور بھی جانا پڑے، چونکہ سارا عرب جتنا بھی جزیرۃ العرب کے ملک تھے وہ بہت قریب قریب تھے، 1000، 1200، 1400، 2000، 3000 کے آس پاس. ہندوستان بھی جو ہے وہ تقریباً 4000 کے پاس تھا، لیکن چین جو ہے وہ 6500 کلومیٹر دور تھا. اس لیے کہا کہ اگر چین بھی جانا پڑے، یعنی اتنی دور بھی جانا پڑے تو جاؤ. ترجیح دی گئی تھی علم کو حاصل کرنے کے لیے. دراصل علم کی تفریق تو کی جائے گی. وہ علم آپ کو خالق سے جوڑ دے، خالق کے احکامات سے جوڑ دے، امن اور سکون کی راہ دکھا دے، دونوں جہان کا چین دلا دے، وہ یقینی طور پر علم ہے. اور جس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ پیسے کمائیں وہ علم نہیں بلکہ ہنر ہوتا ہے. تو علم اور ہنر کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں عارف محمد خان صاحب کی بہت ساری باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں، بلکہ یہاں کہنا یہ مقصد ہے علم الگ الگ ہی ہوتے ہیں. علم اور ہنر کے فرق کو ہمیں سمجھنا ہے. میں اس لیے اور بھی کہہ رہا ہوں، کوئی ایک عام آدمی اس طرح کی بات کرتا تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ عارف محمد خان صاحب کو بہت سیریسلی قوم لیتی ہے، دیش لیتا ہے، اور ہندوستان کی میڈیا لیتی ہے، اس لیے ان کی بات کو پھر کوٹ کیا جاتا ہے. اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باتوں کو بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے ان حالات میں. اگلا آپ عارف محمد خان صاحب کا بیان سنیں، پھر میرا کمنٹ سنیں. عقل، اللہ نے عقل دی. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. یہ آیت آپ کو اور میں مخاطب نہیں ہے، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں. اگر آپ کا رب چاہتا تو سب ایک ہی عقیدے کے ماننے والے ہوتے، تو کیا آپ تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ جس راستے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس پہ آ جائیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل. اب یہ آپ کو ایک عقل کی بات بتا دی ہے کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں. اللہ ایک قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے تنبیہ کی گئی کہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. آپ کا مقصد یہ ہے عارف محمد خان صاحب کا، بلکہ آپ کیا لوگوں کو زبردستی دین میں داخل کریں گے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. بات صحیح ہے، اللہ کے رسول کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ صرف، اس کا ایک پہلو یہ ہے جو بہت اہم ہے، جو عارف محمد خان صاحب کہنے میں چوک گئے، یا ہو سکتا ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے نہ کہا ہو، کہ اللہ کے رسول کے لیے حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے امتیوں کو، اپنے لوگوں کو، سراؤنڈنگز کو دین کی فہمائش کرتے رہو، اللہ کا تعارف کراتے رہو، اپنی رسالت کا تعارف کراتے رہو، اور ان سے حکمت کے ساتھ بات کرو اور شلاقی کے ساتھ بات کرو. ان پر زبردستی آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے رسول کو تنبیہ تھی اور ایک اشارہ تھا. تو اللہ کے رسول تو پہلے ہی اس بات کا دھیان رکھتے تھے، کسی پر زبردستی کر ہی نہیں رہے تھے، بلکہ دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا دھرتی پر میں نبی کی حیثیت سے ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا. اب یہ ایک اگلی بات اور عارف محمد خان صاحب کی آپ سنیے، اس پہ میں ریئیکشن دوں گا، پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ کا قانون تنوع کا قانون ہے، وودھتا کا قانون. یہ آپ کو ایک حکمت کی بات بتائی
اور پھر کیا کہا کہ اگر آپ جو اس عقل کی بات کو نہیں سنے گا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، تو اللہ اس کا لٹرل میننگ اگر کیا جائے ترجمہ الفاظ کا جو ہے تو وہ ہوگا کہ اللہ ان کے اوپر گندگی پھینکتے ہیں جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. لیکن جو جس طرح اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ایک افسوس ہے ان پر جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. اب یہاں عارف محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی قرآن کا قانون ہے وودھتاؤں سے بھرا ہوا ہے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ وودھتا جو ہے وہ قدرت کی یا قانون قرآن کا ایک اس میں حکمت ہے. وودھتا کو حکمت کہتے ہیں، یعنی ڈائیورسٹی کو حکمت کہتے ہیں، اور یعنی تبدیلی، زمانے کی تبدیلی، اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں. اور وودھتائیں، وبھنتائیں، جس کو ہم ہندوستان کی تہذیب سے جب جوڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری جو تہذیب ہے ہندوستان کی وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. تو یہاں اسی وودھتا کی آپ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کا اور اللہ کا اور قدرت کا قانون ہے وودھتا کا. تو وہ اللہ کے رسول کی اس پہلی والی حدیث کے پس منظر میں قرآن کی یہ آیت پڑھ کے عارف محمد خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وودھتا سے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ وودھتا تو ہوگی، تو وودھتا ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ نظام قدرت بھی ہے، وودھتا ہونی چاہیے. یہی خوبصورتی بھی ہوتی ہے دھرتی کی. اگر سارے پیڑ ایک ہی رنگ ہر ایک ہوتے تو ظاہر ہے، اور اس پہ ہر ایک پھول ہوتے تو وہ خوبصورتی زمانے کی اور موسموں کی نہیں ہوتی. اگر سارے پھلوں کے ایک ہی ٹیسٹ ہوتے تو وہ نہیں ہوتی. ملک کی تہذیب کو ہم پوری دنیا میں اس لیے جانتے ہیں کہ یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے. لیکن ہندوستان کی سیاست اور ہندوستان کے لوکتنتر اور سمویدھان کے سلسلے میں عارف محمد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہے وہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے، یعنی یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے. اور یونیفارم سول کوڈ کے اوپر عارف محمد خان صاحب کے بہت سارے بیانات ہیں جو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کی شکل میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا عارف محمد خان صاحب سے یہاں کہنا ہے اور ان سے ایک اختلاف ہے، جب آپ قدرت کے نظام کو یہ کہتے ہیں کہ وودھتا جو ہے وہ قدرت کا نظام ہے، تو ہم اپنے ملک کے نظام میں وودھتا کیوں پسند نہیں کر رہے؟ ہم وہاں کیوں یونیفارمٹی لانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ عارف محمد خان صاحب کہیں گے کہ کیونکہ وہ تو سمویدھان کا ایک حصہ ہے، یونیفارم سول کوڈ تو سمویدھان کا ایک حصہ ہے، ہندوستان کے سمویدھان کے آرٹیکل فلاں فلاں کے اندر جو ہے وہ یعنی یونیفارم سول کوڈ کی بات کی گئی ہے، اس کی وہ فوراً پیروی کر دیں گے. لیکن یہاں بات ابھی تو پہلی بات تو یہ یونیفارم سول کوڈ کا کوئی ڈرافٹ تیار نہیں ہوا ہے، اس کی کوئی ڈرافٹنگ نہیں ہے، نہ مذہبی رہنماؤں سے، کمیونٹیز سے، ہیڈس آف ریلیجس سے بات نہیں ہوئی ہے ابھی تک، تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈرافٹ کیا ہوگا. پہلے ڈرافٹ تیار ہو، ڈرافٹ کو عوامی طور پر پبلک کیا جائے، اس کو پبلک ڈومین میں ڈالا جائے، اس کا ویٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جائے. تو جو بھرم ہے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، جس کے لیے تمام ٹیلی ویژن چینلز اور تمام مفکر اور جو ہے وہ سوشل ریفارمرز اپنی باتیں رکھ رہے ہیں، سب سے پہلا کام یونیفارم سول کوڈ کا ڈرافٹ تیار ہو، عوام کے سامنے رکھا جائے، گورنمنٹ کو ویٹ کیا جائے، گورنمنٹ اس کا ویٹ کرے کہ اس پہ جنتا کی کیا رخ ہے، جنتا کیا اپنا رخ دیتی ہے. اس کے بعد یونیفارم سول کوڈ کے لیے باضابطہ وہ امپلیمنٹیشن ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ کون کون سے پہلو ہوں گے، اس میں کیا کیا ہوگا، ہے نا، کون کون سے قانون بنیں گے، کس کے خلاف بنیں گے، کس کے فیور میں بنیں گے، وہ ساری چیزیں سامنے نکل کر آئیں گی. اگلا آپ عارف محمد خان صاحب کا بیان سنیں، پھر میرا کمنٹ سنیں. بنے رہیں ہمارے ساتھ، اور بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے آج کی یہ ویڈیو، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پورا دیکھیں. عربی کی کہاوت ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ہے. سیاست تو ساری تاریخ بھری ہوئی، ہم سیاست کو دین سے جوڑے ہیں، مبارک ہو ہمیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مطلب ایک جنرل جو ہے، 4 کو ہی تو کہتے ہیں خلفائے راشدین، اس کے بعد تو خود حدیث مبارک موجود ہے کہ اس کے بعد 30 سال کے بعد کٹ کھنی بادشاہت قائم ہو جائے گی. اس کٹ کھنی بادشاہت کو جو قائم ہو جائے گی، آپ اسے بہت اچھے نام استعمال کریں، خلیفہ تھے وغیرہ وغیرہ، الگ بات، ہمیں کون روک سکتا ہے، آزادی. یہاں مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، یہاں فرما رہے ہیں کہ سیاست کو دین سے جوڑیں، مبارک ہو ہمیں. تو ان کا کہنا یہاں طنز ہے ایک، یعنی جو لوگ سیاست کو دین سے جوڑ دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی عارف محمد خان صاحب یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس خلیفہ 4 ہی گزرے، اس کے بعد خلافت نہیں ہے نا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ خلیفہ تھے نا، خلفائے راشدین ان کو کہا ہے، وہ بھی خلیفہ کا ہی لقب دیا گیا، ان کو نبی تو نہیں کہا گیا، نہ ان کو بادشاہ کہا گیا، نہ ان کو پریزیڈنٹ کہا گیا، نہ ان کو منارکی کا حصہ کہا گیا، نہ ان کو کمیونزم کا حصہ بتایا گیا، بلکہ ان کو کیا کہا گیا، خلیفہ ہی کہا گیا. اور خلافت کو پسند کیا گیا. جو خلافت ہوگی اس میں اگر قانون شریعت لاگو ہوتا ہے، انسانیت سے محبت کرنے والے، انسانیت کے حقوق ادا کرنے والے قوانین بنتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ خلافت پرامن خلافت ہوگی. اور اگر خلافت میں ملوکیت آ جائے، بادشاہت آ جائے، کٹکھنی بن جائے، تو اس میں لفظ خلافت ایجاد کرنے والے کا کوئی قصور تو نہیں ہے، خلافت کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ خلافت کرنے والے خلیفہ کا قصور ہے.
وہ ظاہر ہے ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کٹکانی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ بنو عباسیہ ہو یا بنو امیہ ہو یا اس کے بعد کی حکومتیں ہیں، وہ سب ملوکیت میں تبدیل ہو گئی ہیں. خلفائے راشدین کا دور سب سے عمدہ دور رہا ہے، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. لفظ خلافت اور لفظ اسلام تو لانا ہی ہوگا، دین تو لانا ہی ہوگا، اور سیاست میں بھی دین کو لانا ہی ہوگا. عارف محمد بھائی، عارف محمد خان صاحب، اب مجھے بتائیں کہ دنیا میں جتنے بھی ڈیموکریٹک یا نان ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں حکومت کرنے کے، ہے نا، جہاں پر ڈائریکٹ ڈیموکریسیز ہیں، ریپبلک گورنمنٹس ہیں، یا پارلیمنٹری سسٹم ہے، جہاں نان ڈیموکریٹک نیشنز ہیں، جو نان ڈیموکریٹک نیشنز ہیں، جہاں اتھارٹیرین سسٹم ہے، جہاں ٹوٹلیٹیرین ہے، منارکی ہے، اولیگارکی ہے، ٹیکنوکریسی ہے، تھیوروکریسی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، کمیونزم ہے، کالونیلسٹ ہیں، ہے نا، کالونیلزم ہے، ایرسٹوکریٹک حکومتیں ہیں. تو ان ناموں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں فلاح ہے، بہبود ہے، برابری ہے، امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، یا تمام اپنے مخلوقات یعنی سارے سٹیزنز کا حق ادا کیا جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی ظلم و زیادتی ہے، جبر ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ کوئی بھی حکومت کا نام دے دیں، لیکن لفظ خلافت کے اندر انصاف ہے اور انصاف کر کے دکھایا گیا ہے. یا پھر آپ کیا نام دیں گے؟ آپ بھی اس کا نام بتا دیں، تجویز کر دیں. تو بات یہاں یہ ہے کہ عارف محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے، یقینی طور پر وہ فصیح البلیغ زبان کے اندر بات کی ہے. بہت اچھی قرآنی آیات اور احادیث پہلی مرتبہ سننے کو مجھے ملا ہے کہ جس میں بہت آپ کہہ رہے ہیں دین اسلام سب سے اچھا دین ہے. بہت عمدہ بات ہے. یہ بات واضح کر دی ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں کہ دین حق جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اپنی تقریر، وہ لمبی تقریر ہے جو اس میں انہوں نے دی ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں علی ڈے سیلیبریشن پر، آپ بھی اس کو سن لیجیے گا، میں لنک اس میں ڈال دوں گا پوری تقریر کا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عارف محمد خان صاحب جن باتوں کو لے کر کچھ تنقیدی اشارے کر رہے ہیں، اس سے ذرا سا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی قابلیت سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کا لوہا مانتے ہیں. ہم نہیں بلکہ دیش کی، خاص طور سے وہ میڈیا جو ملک کی نیشنل میڈیا کہلاتی ہے، وہ تو لوہا مانتی ہے. مگر آپ ظلم کے خلاف جب آواز نہیں اٹھاتے، تب ہندوستان کے ان مظلومین اور مظلوم قوم کو آپ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. جب دلتوں پر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، سکھوں پر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، کرسچنس پر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، بدھسٹ پر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی کمیونٹی یعنی مسلم کمیونٹی پہ بھی ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں. لیکن جیسے ہی اسلام کے ماننے والے مسلمان، سکھ، کرسچن، عیسائی یا پھر دلت کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ان پر آپ کی تنقید، اور آپ فوراً نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، نیشنلٹی کی بات کرتے ہیں، راشٹر بھکت ہو جاتے ہیں. اس سے بھی اعتراض نہیں ہے. راشٹر بھکت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ راشٹر سے پریم ہونا چاہیے، حب الوطنی ہونی چاہیے، وطن پرستی نہیں ہونی چاہیے. پرستی تو صرف رب کی ہے جس نے اس وطن کو بنایا ہے. تو آپ سے درخواست یہ ہے عارف محمد خان صاحب کہ آپ بھی وطن پرست نہ رہیں، آپ وطن حب الوطن بنیں، آپ وطن سے محبت کرنے والے بنیں، پیٹریٹک بنیں، لوگوں کو بھی بنائیں. ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن جب آپ وطن پرست ہو جاتے ہیں اور رب پرستی آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، حالانکہ یہ آپ کا دل کا معاملہ ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ اکیلے میں اور خلوت میں رب کو راضی کر لیتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، اللہ سے خوف کھاتے ہوں، ڈرتے ہوں، آنسو بہاتے ہوں، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یقینی طور پر تو آپ جانے، آپ کا رب جانے. لیکن چونکہ آپ کو لوگ کمیونٹی کا رہنما مانتے ہیں، دیش کا ایک لیڈر مانتے ہیں، دیش کا لرنڈ پرسنالٹی آپ کو مانتے ہیں، تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جب بھی دیش میں کسی بھی کے اوپر ظلم ہو، چاہے وہ دلت ہو، آدیواسی ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، پارسی ہو، جینی ہو، جو بھی ہو، جب ظلم ہو تو آپ ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھایا کریں. آپ کی کوئی ویڈیو میں نے ابھی تک دیش میں ہونے والے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ظلموں کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے نہ گزرا ہو. ہاں، نیشنلزم پر آپ کی، دیش بھکتی پر آپ کی میں نے ضرور ویڈیو دیکھی ہے. دوستو، آج کا ریئیکشن ہمارا یہی تھا. عارف محمد خان صاحب کی آپ کو تقریر کا لنک اس میں ہم ڈال رہے ہیں، وہ پوری سن لیجیے گا. میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا کسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اور اسی طرح ریئیکشنز بھی دینے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز پر، لوگوں کی ویڈیوز پر. آپ میرے ساتھ ستیم گفتن پروگرام کے ساتھ بنے رہتے ہیں اور مجھے آپ کا بہت پیار ملتا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ ستیم گفتن پروگرام کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو ہماری آئیڈیالوجی اور یہ وچاردھارا پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں یہ آڈیوز ویڈیوز ہماری شیئر بھی کریں، لائک بھی فرما دیں. بہت شکریہ.